ساتھ حضرت علی بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ معمول تھا کہ روزانہ مکمل قرآن مجید گھر کے اندر تلاوت کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو رونق بخشو۔ کس کے ساتھ؟ فرمایا تلاوت کلام مجید کے ساتھ۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، توجہ ہے آپ کی، فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، مثال اس گھر کی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا نام جن گھروں میں بلند کیا جاتا ہے، ان گھروں کی مثال اس طرح ہے کہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اور وہ گھر جن میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے نا، ایک گھر وہ ہو گیا جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، دوسرا گھر وہ ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے یہ مثال اس طرح ہے جس طرح مردہ اور زندے کی مثال ہوتی ہے۔ وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح مردہ ہو، اور جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے وہ گھر اس طرح ہے جس طرح وہ زندہ گھر ہے، وہ قبرستان نہیں ہے، وہ کھنڈر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر کی برکتیں مسلسل وہاں نازل ہو رہی ہیں، ذکر الہی کی برکات کی وجہ سے۔ تو ایک بات یہ سمجھ آئی کہ گھر کی رونق ہوگی نماز سے، گھر کی رونق ہوگی تلاوت قرآن سے، گھر کی رونق ہوگی تسبیحات کے ساتھ۔ اس کے ساتھ آخری بات، توجہ ہے آپ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ فی بیت زوجہا راعیہ، جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کے اندر وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نگہبان ہے، وہ نگران ہے۔ اپنے شوہر کے گھر کے اندر نگران اور نگہبان ہوتی ہے۔ شوہر موجود نہ ہو تو حکمرانی اس عورت کی ہے، گھر کا نظام اس عورت نے چلانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت چاہے تو گھر کو سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے، لیکن اگر وہ گھر کی طرف، امور خانہ داری کی طرف زیادہ توجہ دے گی، گھر کو سنوارے گی، جنت کا گہوارہ بنائے گی، بچوں کی تربیت اسلامی ماحول کے اندر کرے گی، نماز کا پابند بنائے گی۔ اور اس میں بنیادی بات عرض کر دوں، ہم خود پڑھتے نہیں، لیکن بچوں سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ نماز کے پابند ہونے چاہیے۔ ماں باپ خود تلاوت کلام مجید کی پابندی نہیں کرتے، لیکن اولاد سے چاہتے ہیں کہ وہ تلاوت کلام مجید کی پابندی کریں۔ قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ جو بات تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں، تو وہ بات کہتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں؟ تو آپ اگر اس بات پر بھی غور کریں کہ اگر بچپن سے اولاد کو یہ ماحول دیا جائے کہ وہ جو کچا ذہن ہوتا ہے نا، دل پر جو نقش کر دیں وہ ساری زندگی نقش رہتا ہے، بچپن اگر وہ اپنے ماں باپ کو نماز کا پابند دیکھے، قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کرتا ہوا دیکھے، دین کے ساتھ جڑا ہوا دیکھے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس اولاد کو تاکید کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو اولاد اس ماحول میں پروان چڑھتی ہے وہ خود نماز کی پابند بن جاتی ہے، وہ خود تلاوت کلام مجید کی پابند ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھتی ہے، گھر کے اندر اس کو وہ ماحول ملتا ہے، تو وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت جب گھر کے اندر اسلامی نظام قائم کرتی ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، عرض کیا حضور آج میں اپنا کوئی ذاتی مسئلہ آپ سے پوچھنے کے لیے نہیں آئی، مجھے مدینہ کی عورتوں نے اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے، اور ان ساری عورتوں کا اجتماعی ایک سوال ہے جو آپ کی بارگاہ میں بھیجا۔ دیکھیے ان عورتوں کا ذوق کیا تھا، کیا ذوق تھا ان عورتوں کا کہ ایک سوال، اور اب سوال آپ سنیں وہ سوال کیا ہے۔ اب کل یہاں 14 فروری منایا جائے گا، تو بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ بنت اسلام اپنے مقام کو پہچان، تو کس اسلام کی آغوش میں پلی ہے، اور اے فرزند اسلام تو بھی اپنا مقام پہچان کہ تجھے اسلام نے کیا مقام دیا، اور کہ تو کس مغرب کی دلالی کر رہا ہے، کس مغرب کے پیچھے چل رہا ہے جو تجھے لے جا کر دلالت کے گڑھوں میں پھینکے گا۔ اسلام یہ ہے کہ حضرت اسماء نے آ کر سوال کیا، حضور یہ فرمائیں مدینے کی عورتیں پریشان ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ سرکار سے سوال کرو، یہ مرد تو جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو نہیں جا سکتی، ہم ہر وقت جماعت میں، حالانکہ دور پیغمبر میں پھر بھی خواتین مسجد میں آتی تھی،
تو ہم تو ہر وقت جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتی. پھر یہ مرد جب ان کا دل چاہتا ہے یہ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں, حج کے لیے چلے جاتے ہیں. ہمارے لیے محرم کا مسئلہ ہے, ہم محرم کے بغیر نہیں جا سکتی. اچھا سرکار جب ان کا دل چاہتا ہے یہ تلواریں نیزے اٹھاتے ہیں, جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں. ان میں سے کوئی شہید ہوتا ہے, کوئی غازی بن کے آ جاتا ہے. تو ہم اس لیے پریشان ہیں کہ اجر تو سارا مرد لے گئے, ثواب تو سارا مرد لے گئے. جماعت کے ساتھ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں, یہ جہاد بھی کرتے ہیں, ان کا جب دل چاہتا ہے یہ عمرے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں, حج کے لیے بھی چلے جاتے ہیں. تو ہم تو اجر میں بہت پیچھے رہ جائیں گی. تو نبی علیہ السلام کا جواب سنیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامد سے اچھا سلوک کرو, گھر کے اندر رہو, خامد سے اچھا سلوک کرو, اس کی رضا ڈھونڈو, اس کی موافقت کرو, مخالفت نہ کرنا. گھر کے اندر ایک اسلامی نظام قائم کرو, بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرو. فرمائے یہ جتنی نیکیاں تو نے ذکر کی ہے نا, نماز با جماعت, جہاد, حج, عمرہ, فرمایا وہ تو مشقت اٹھائیں گے, سفر کر کے مسجد میں آئیں گے, عمرے کا سفر کریں گے, جہاد کے لیے تلوار چلائیں گے. اگر تو وہ کر لے جو تجھے بتایا, گھر رہ کے کر لے, تجھے جماعت کا ثواب بھی گھر بیٹھے ملے گا, جہاد کا ثواب بھی گھر بیٹھے ملے گا, اور حج اور عمرے کا ثواب بھی گھر بیٹھے ملے گا. اگر تو وہ کر لے جس کا اسلام نے تجھے ذمہ دار بنایا ہے کہ تجھے گھر کا نگران اور نگہبان بنایا ہے, تو گھر تو جنت کا گہوارہ بنا سکتی ہے, گھر کو تو نیکیوں کی اماجگاہ بنا سکتی ہے, گھر کے اندر تو اسلامی نظام کو, ماحول کو نافذ کر سکتی ہے. اب اس میں آخری بات آپ سنیں, ہم بات کو سمیٹتے ہیں کہ اسلام نے جن ماؤں کا کردار پیش کیا, توجہ ہے, وہ مائیں جنہوں نے ایوبی جنم دیا, جنہوں نے غزنوی جیسی اولاد جنم دی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, محمد بن قاسم جیسا بیٹا جس ماں نے جنا, کیسی وہ مائیں تھی جو اسلام کی آغوش میں پلی. تو انہوں یاد ہوئے تھے شاید پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر پاک نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ مدینے کی عورتیں عمر سے زیادہ قرآن سمجھنے لگی ہیں. کہ ایک عورت نے حضرت عمر سے اٹھ کر سوال کر دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن تو اور بات کر رہا ہے. تو فرمایا مجھے خوشی ہے کہ عمر سے زیادہ وہ قرآن سمجھنے لگی. تو اب آپ اس بات پر توجہ فرمائیں. آخری بات, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام دار الہجرہ, نام سنا نا آپ نے؟ تو آپ کے ایک استاد ہیں, ان کا نام ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس امام مالک ایک عرصہ پڑھتے رہے, اور امام مالک کی والدہ فرماتی ہیں کہ جس دن میں نے امام مالک کے سر پر دستار باندھ کر استاد کے پاس بھیجا, تو میں نے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ استاد سے کہنا پہلے تمہیں ادب سکھائیں پھر علم سکھائیں. علم ہوا ادب نہ ہوا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو امام مالک اپنے جب استاد حضرت ربیعہ کا ذکر کرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے. آپ فرماتے میرے استاد وہ ہیں جنہوں نے گھر کی کڑیاں بیچ کر تعلیم حاصل کی تھی, غربت دیکھی, افلاس دیکھا. اب حضرت ربیعہ کی پیدائش کسی ہوئی, یہ آپ کی مجھے توجہ چاہیے ہوگی اس بات پر. حضرت ربیعہ کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مجاہد تھے. یہ گھر سے روانہ ہوئے اور انہوں نے 30 دینار اپنی بیوی کو دیے کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. آرمینیا, آذربائیجان کے جو علاقے ہیں یہاں جہاد کے لیے چلے گئے. بیوی ان کی امید سے تھی. 28 سال یہ جہاد پر محاذ پر رہے, گھر نہ آ سکے. 28 سال کا عرصہ. 28 سال بعد جب یہ گھر واپس آئے, رات کا وقت تھا, مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے. مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو سوچنے لگے پتہ نہیں بیوی موجود ہے نہیں ہے, امید سے تھی پتہ نہیں بیٹا ہوا ہے بیٹی ہوئی ہے, پھر آگے کیا بنا. اسی سوچ کے ساتھ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر کا نقشہ یہ تھا کہ پہلے وہ سنگل سٹوری تھا, اب وہ ڈبل سٹوری بن چکا تھا. گھر کا دروازہ کھولا تو آگے سے ایک نوجوان باہر نکل رہے. یہ اس سے الجھ پڑے کہ تو میرے گھر میں کیا کر رہا ہے, یہ میرا گھر ہے. اس نے کہا تو بلا اجازت اس گھر میں کیسے گھس رہا ہے, میں تو قاضی کو تیری شکایت کروں گا. اتنے میں وہ خاتون آئی اور انہوں نے اپنے اس بیٹے سے کہا یہ تیرے والد ہیں جو 28 سال پہلے جہاد کے محاذ پر گئے اور آج واپس آئے ہیں. اب بیٹے اور باپ کی ملاقات ہوئی, آنسوؤں کے ساتھ اور ہچکیوں کے ساتھ. اب حضرت عبد الرحمن فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے پوچھا وہ رقم جو میں نے دی تھی وہ کہاں ہے. انہوں نے کہا وہ رقم میں آپ کو اس کا بتاؤں گی, آپ آرام کریں. صبح فجر کا وقت ہوا, حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر مسجد میں چلے گئے. ان کے والد بھی اٹھے,
روزے رسول پر حاضری دی اور دیکھا کہ ایک بہت بڑا حلقہ درس قائم ہے جس میں سینکڑوں لوگ بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث سن رہے ہیں. جو معلم ہے پڑھانے والا یہ اس کی پشت پر آ کر پیچھے بیٹھ کے نظر چہرہ نہیں آ رہا, اور وہاں کسی آدمی سے پوچھتے ہیں کہ یہ پڑھانے والا کون ہے, کہ لوگ عقیدت اور احترام کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نبی علیہ السلام کے فرامین سن رہے ہیں. سامنے شاگردوں میں امام مالک بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کون ہے؟ اس نے کہا اس وقت یہ مدینہ کے سب سے بڑے محدث ہیں, سب سے بڑے محدث مدینہ کے بزرگ علماء کے اندر اس نوجوان کا شمار ہوتا ہے جو چھوٹی کے علماء ہیں. کہا ان کا تعارف, کہا اور تو کوئی بات نہیں جانتا, بس اتنا پتا ہے کہ ان کے والد 28 سال بعد رات گھر واپس آئے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن فروح نے آگے بڑھ کے دیکھا تو ان کے بیٹے حضرت ربیعہ مسند حدیث پر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے واپس آ کر اہلیہ کو جب بتایا تو اہلیہ نے کہا آپ نے پوچھا تھا کہ وہ دینار کہاں ہیں؟ وہ یہاں میں نے خرچ کیے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر, اس کی تعلیم پر میں نے خرچ کیے. تو حضرت عبد الرحمن بن فروح نے کہا کہ میں راضی ہوگا, وہ جہاں لگنے چاہیے تھے وہاں لگ کے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ فی بیت زوجہا راعیہ, کہ جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں حکمران ہوتی ہے, وہ چاہے تو گھر کو بگاڑ دے چاہے تو سنوار دے, مرد کی غیر موجودگی کے اندر وہ گھر کو جنت کا گہوارہ بنا سکتی ہے. تو فرمایا کہ اسلامی گھرانہ وہ ہوتا ہے جس کی پہلی اینٹ حلال مال کے ساتھ لگی ہوئی ہو, بنیادیں اس کی حلال کے ساتھ ہوں, تعمیر حلال مال سے ہوا, پھر اس گھرانے کے افراد کے اندر بھی فرمایا حسن اور مال کی بجائے دینداری کو دیکھا جائے, پھر اس گھر کے اندر نبی علیہ السلام نے برکت کے اصول جو بیان کیے, نماز قائم کی جائے, تسبیحات قرآن کی تلاوت قائم کی جائے, اور بالخصوص اس میں عورت کا کردار بیان کیا. یہ ایک اسلامی گھرانہ ہوتا ہے, خوشحال گھرانہ ہوتا ہے جو رب کو بھی پسند ہے اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے. ماہ رمضان آ رہا ہے, ہم کوشش کر کے یہ باتیں اپنے گھر کے اندر نافذ کر سکتے ہیں, اور پھر کوشش کر کے باقی 11 مہینے بھی ایسا ہی نظام اور ایسا ماحول اپنے گھر میں پیدا کر سکتے ہیں. اللہ کریم ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.